جاتے ہیں, کمزوریاں اتنی آ گئی ہیں, آقا آپ اس کو آرڈر کیجئے, ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ رشتہ دار بھی آپ کے اگر مریں گے تو آپ کے مریں گے. آقا علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا کہ سمامہ ان کو گلہ دو, ادفع باللتی ہی احسن, سارے کے سارے معاف کر دیے, چاہتے تو گلہ روک لیتے. نبی علیہ السلام کو ہر موقع پہ تکلیف دی گئی. عبداللہ بن ابی منافق ہم لمحے آقا کو ستایا کرتا. ایک وقت وہ بھی آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ اللہ مجھے اس کی شرارتوں سے نجات دے دے, میں اس کی شرارتوں سے بڑا تنگ ہوں. آقا علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے تھے, یہ اس وقت وہاں مدینے کا سردار تھا, اور اس وقت حضرت کی لڑائیوں کے اندر انہوں نے اس کو اپنا ثالث مقرر کیا, اور چاندی کا ایک جو تھا تاج اس کے لیے بننے کے لیے دیا ہوا تھا. اب وہ تاج بن رہا تھا تو اتنی دیر میں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. اب جب سید کونین آ گئے, امام الانبیاء آ گئے, اب وہ اس کی سرداری ختم ہو گئی, دو جہانوں کے سردار آ گئے. اس کو بڑا رنج تھا, یہ منافقت کرتا ہے. غزوہ مراسی میں بھی اس نے یہی کام کیا. اب نبی علیہ السلام اپنے گدھے پہ بیٹھ کر کے جا رہے تھے, گدھا تھوڑا تیز تھا, گردوں غبار اڑی تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے گدھے کو لے کر کے یہاں سے چلے جاؤ, تمہارے گدھے کے قدموں سے اڑنے والی خاک میری ناک کے اندر جا رہی ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی نے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. نبی علیہ السلام نے کہا ادفع باللتی ہی احسن, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. غزوہ مراسی کے ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ہم عزت والے ان بے ذلت نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دیں گے. جب آئے ہم نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی, ان کا سارا نظام کو دیکھا, ہم ان کو نکال دیں گے. آج کے بعد یہ یہاں نہیں رہیں گے, ہم عزت والے اور یہ ذلت والے ہیں. بیٹے کو پتا چلا, بیٹا نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا, کہا آقا اجازت دیجیے اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہوں کہ میرا باپ آپ کی گستاخیاں کرتا ہے. کہا عبداللہ رہنے دو, معاف کر دو, ادفع باللتی ہی احسن. لوگ کیا کہیں گے, پیغمبر اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرواتا ہے, چھوڑ دو. وہ وقت بھی آیا, عبداللہ بن ابی منافق جو تھا دنیا سے چلا گیا. بیٹا آ کے کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر ابو فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس کی شرارتوں سے بڑا تنگ تھا, چلا گیا, جان چھوٹی. آقا نے قمیض اتار کر کے دی, کہا جاؤ اپنے والد کو پہناؤ, کہیں اللہ اس کی شرارتوں سے اللہ اس کو معاف کر دے. اس قمیض کی وجہ سے نبی علیہ السلام گئے جنازہ پڑھانے کے لیے, وہاں پہ موجود عمر بن الخطاب آئے, ہاتھ پکڑ کے روکا کہ آقا اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر بن الخطاب کوئی بات نہیں, رہنے دو. کہا آقا نہ پڑھائیے, اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, چاہے آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں. کہا عمر اللہ نے 70 مرتبہ کہا, اگر میں 70 سے زیادہ کروں, اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو میرا کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے وہاں بھی قبر سے نکال کر کے لباب اس کے منہ میں ڈالا, کہا ادفع باللتی ہی احسن, اس کو معاف کر دیا, دعائیں کی. آقا علیہ السلام کی سیرت یہ ہے. آج ہمارے کردار, ہمارے رویے خود دیکھیے کہ ہمارے رویے کیسے ہیں, ہمارے ایک دوسرے کے معاملات کیسے ہیں. ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم اپنے کہ میں اہل حدیث ہوں, میں اپنے منہج پہ قائم ہوں, میں مواحد ہوں, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی خوبی اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونے والے. اللہ آپ کو استقامت دے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ سب کو ایسی استقامت دے, وہ ایک اللہ کو مانے, قول لا الہ الا اللہ. لیکن یہ معاملات بھی ہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے, اللہ نے سوال کرنا ہے کہ اگر آج آپ اپنے دلوں کے اندر کدورتیں اور رنجش رکھیں, کسی کو معاف ہی نہ کریں, یہ نبی کی سیرت کو چھوڑنا ہے, یہ اس سے بڑھ کر کے ہے.
عطا فرمائے. اللہ ہمیں سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا سنایا گیا ہے اللہ قبول کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.